اچھا اب اس میں مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ کے پاس دو طرح کے لوگ آتے ہیں, ایک مرسیڈیز انٹر ہو رہی ہے, ایک کوئی پرائیویٹ رکشہ لے کے آ رہا ہے جی, آپ دونوں کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں, تو اسٹاف کو آپ کیسے ٹرین کرتے ہیں, اسٹاف کو مینٹلی کیسے سمجھاتے ہیں؟ مطلب ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے, میرے ساتھ خود ہوا کئی بار, آپ بالکل کیجول چلے جائیں, شلوار قمیض کیجول سی پہنی ہو, آپ کا خط چت نہ بنا ہو, آپ کو بندے اور طرح ڈیل کرتے ہیں, آپ کا خط اچھا بنا ہو, آپ نے آئی فون ذرا سامنے کیا ہو, گاڑی کی چابی ہاتھ میں, تو آپ کو اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو آپ کے یہاں کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سمپل سی بات ویلیوز کی ہے. آپ اپنی ورک پلیس پہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. سیکنڈلی جب آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے اس کے علاج کے, تو سب برابر ہیں اس کے لیے. اگر کوئی بلینئر آ گیا ہے یا اگر کوئی کسی پہ سائیکل پہ آیا ہے, اسٹاف اس کو ایک جیسے دیکھتا ہے, کیونکہ اسٹاف کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ایک ویلیوز جو ٹریننگ ہوتی ہے, ہماری فلاسفی انگرینڈ ہے. الحمدللہ انڈس کی بہت بڑی اسٹرینتھ اس کی ایچ آر بھی ہے کہ ایسے لوگ الحمدللہ جوائن کیا جو خود اس جذبے سے بورڈ ہیں, انہوں نے سولڈ ہیں ایک لحاظ سے کہ ہم آپ کی فلاسفی پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا. پھر رسپیکٹ سب کے لیے. دیکھیں امیر آدمی کو تو رسپیکٹ ملتی ہے, غریب کو نہیں ملتی. تو غریب کو رسپیکٹ دینی ہے, امیر کو پھر بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہمارے آس میں غریب کو ملتی ہے. تو صرف کوئی فرق ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی افورڈنگ ہے تو اس کے ساتھ رسپیکٹ نہیں کریں, اس سے بھی رسپیکٹ کریں. جو افورڈنگ نہیں ہے وہ بھی رسپیکٹ کریں. آپ لوگ اب اس میں ٹھیک ہے ایک امیر ہے ایک غریب ہے, تو آپ لوگ ڈونیشنز لیتے ہیں, بلکہ میں لوگوں سے کہوں گا زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ بھی کریں. تو اب وہ کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کے زکوٰۃ کوئی بندہ دے رہا ہے جی, تو اب ایک امیر آدمی جس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ فری میں کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ معاملہ ہوتا ہے؟ جی, اس میں دو اینڈس ہیں. ایک جب آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے تو اس وقت ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں یا ڈونیشن دے رہے ہیں, یعنی نان زکوٰۃ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اینڈ وہ ہو گیا. پھر ہمارے چونکہ بینک اکاؤنٹس اس طرح الائنڈ ہیں, اسی میں پیسے جاتے ہیں. پھر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جب پیشنٹ فرسٹ ٹائم واک ان کرتا ہے, ویری فرسٹ ٹائم, تو اس کا ایک پیشنٹ کارڈ بنتا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمارے الحمدللہ مفتی حضرات ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو کہتے ہیں. وہ ایک سادہ سا 3-4 منٹ کے سادہ 4-5 سوالات پوچھتے ہیں جو زکوٰۃ ایلیجیبل کے لیے ہوتے ہیں. کوئی لمبا چوڑا پیپر ورک نہیں کراتے, کیونکہ پیشنٹ بیچارہ مشکل میں ہے, وہ ایک ایمرجنسی میں آتا ہے اکثر, تو وہ اتنا لمبا اس کو پیپر ورک میں نہیں ہم ڈالتے. سادہ اس سے وہ مفتی حضرات اہل علم ہیں, وہ سوالوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کا علاج زکوٰۃ سے ہونا ہے کہ ڈونیشن سے ہوتا ہے, وہ سسٹم میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سارا سسٹم انٹیگریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, فائنینشیلز, ہیلتھ کیئر کا HMIS سسٹم, ERP سسٹم ہے. خود ہی وہ ٹیگنگ کرتا ہے اس پیشنٹ, ٹھیک ہے, کہ سورس کیا ہوگا. تو بینک اکاؤنٹ سے ٹیگنگ ہے, اگر زکوٰۃ کا پیشنٹ ہے تو زکوٰۃ سے پیسے اس کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ نظام چلتا ہے. اور تو اس میں جو آپ لوگوں سے مطلب جب آپ یہ آئیڈیا لگاتے ہیں تو کتنے کچھ اسٹامپ وغیرہ اس نے سائن کروانے ہوتے ہیں, کتنے گواہ لانے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل زبانی. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں نے خود وہاں جا کے ایمرجنسی میں گیا تھا. بالکل جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا یار میں نے پے کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, آپ پے کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا میں افورڈ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں پے کر سکتے یہاں پہ. مجھے کیونکہ ایمرجنسی میں گیا تھا, میں نے کارڈ بنوایا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کیا کیا, میں نے سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا کر دیتے ہیں ٹریٹمنٹ, لیکن ہم چارج نہیں کریں گے. اچھا اب اس سے ہٹ کے تھوڑا اس طرف آ جائیں کہ غریب آدمی جب ٹریٹمنٹ کے لیے آئے آپ کے پاس, تو یہاں پہ تو آ کے اس کو سب کچھ مل جائے گا. آپ کا کوئی کراچی میں سسٹم یہ ہے کہ آپ آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں, تو کیا لاہور میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو رہا ہے؟ کراچی میں تو الحمدللہ ہم پیسے دیتے ہیں. اگر کوئی وہاں پہ نہیں بھی آ سکتا تو اس کو پیسے کیش میں بھی ملتا ہے, واپس جانے کا آنے کا کرایہ. لاہور میں بھی الحمدللہ ہم چونکہ ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں پچھلے سال جون میں, ہم آلموسٹ 8-9 ماہ پرانے ہاسپٹل ہیں, تو الحمدللہ اس پہ بہت دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے. بلکہ لاہور میں ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے یہ گیا کہ ہم نے اس پہ سرائے بنائے, ہاسپٹل کے ساتھ ایک بلڈنگ بنائی ہے جس میں 200 لوگ ٹھہر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ آئیں گے ساتھ, جی, جو اٹینڈنٹس ہیں. ظاہر ہے کہ مریض کے ساتھ اس کا کوئی وائف یا ہسبینڈ یا بیٹا یا باپ آتا ہے. اب بہت آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں مریض کو پریشانی بنتی ہے, اٹینڈنٹ بہت پریشان, رات کا وقت ہے, سردی ہے, گرمی ہے, کھانے کا وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ملے گا, ٹیسٹ ہوں گے, دوائی ملے گی, رہائش بھی اور کھانا بھی. ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ ہاسپٹل میں انشاءاللہ آنے کے بھی پیسے دیں گے, آنے کے بعد یہ ہماری
یا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری ہے ساری. بظاہر مکلف ہم سامنے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو جیسے اپنا فیملی ممبر ہوتا ہے ایسے ٹیک کیئر. اچھا سلمان بھائی, یہاں پہ تھوڑا سا ذرا آپ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپ جی اچھے بڑے سیٹل تھے کینیڈا میں, تو کیوں واپس آ گئے؟ لوگ تو پاکستان میں اس تلاش میں ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کنٹینر میں ڈال کے کینیڈا لے جائے. بھائی آپ کینیڈا میں فیملی کے ساتھ تھے, اور آئی بلیو کہ ظاہر ہے کینیڈا کے, کیونکہ مجھے کچھ رولز وغیرہ کا آئیڈیا ہے, جتنے سال آپ رہے ہیں آف کورس آپ کے پاس پی آر پاسپورٹ ایوری تھنگ, میں سٹیزن. تو کیوں واپس آئے آپ؟ میں ایک تو جب میں کینیڈا یہاں سے گیا تھا تو میں یہاں الحمدللہ کارپوریٹ میں جاب کرتا تھا, تو وہاں بھی میں نے بزنس بلکہ تھوڑا مزید بھی بتا دیں کہ ماشاءاللہ آپ لمس کے جی پہلے وہ لمس سے 2005 سے پھر 2000 میں شولک بزنس اسکول ہے یارک یونیورسٹی ٹورنٹو سے, وہاں سے MBA کیا. تو یہیں سے امیگریشن لے گئے تھے. وہاں جب رہے ہوئے تھوڑا سا وہاں بھی جب دیکھا, ایک فیملیز کو دیکھا, پھر وہاں پہ مسلم کمیونٹی کو دیکھا, تو الحمدللہ بہت لوگ کام کر رہے ہیں کینیڈا US کے اندر بھی, مختلف فلینتھراپک کام بھی کر رہے ہیں. تو لیکن یہ تھا کہ چونکہ روٹس یہاں کی ہیں, مطلب وہ اب ایکسپلین کرنا شاید مشکل ہو, بس ہم یہ سمجھے, میں یہ سمجھا کہ جو جہاں پہ گرو اپ ہوا نا وہ وہیں شاید خوش رہتا ہے. تو وائف بھی تھی الحمدللہ, اور وہ ایک ریلیجن کو پراپر فالو کرنا. پھر سیکنڈلی تھوڑا سا ایک کیجولی, لیکن جو ہمارا سوشل سسٹم ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, آپ کو میڈز اویلیبل ہیں, ڈرائیورز اویلیبل ہیں, یہ ان کی ویلیو ادھر جا کے سمجھ آتی ہے. تو یو آر ٹو سرو یور سیلف دیئر, یو نو. تو ایون ویدر, میں کہتا ہوں ویدر اتنا پلیزنٹ ہے پاکستان کا کہ آپ کو یہ ویدر جیسی نعمت وہاں اٹس ویری کولڈ. تو بس یہ ویسے جانے سے پہلے بھی ذہن تھا کہ we will stay there for a few years, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مینز پیدا کر دیے کہ واپس آ گئے.